آصف صاحب آ جائیں. اچھا جی، شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اتنا لمبا نوٹس نہیں تھا لیکن آپ نے تکلیف کی، میں شکر گزار ہوں. میں شروع میں اپنے کولیگ فواد چودھری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں ملک سے باہر تھا تو انہوں نے یہ اسائنمنٹ جو میری ہے اس کو بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دیا، جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں. آج جو میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، بہت سارے معاملات ہیں اور بہت ساری چیزیں ملک میں ہو رہی ہیں جن کو صحیح تناظر میں دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایک عجیب قسم کی نورا کشتی جو پی ایم ایل این میں چل رہی ہے. آپ کو اس چیز کا تو علم ہے کہ اس کے حصے بکھرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ریاض پیرزادہ صاحب جو کہ منسٹر ہیں، کیبنٹ میں ہیں، پہلے انہوں نے ایک دن واک آؤٹ کیا تھا نیشنل اسمبلی سے، اور اگلے دن انہوں نے پھر پریس کانفرنس کر کے تو نواز شریف کی لیڈرشپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس کے علاوہ آج کی اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے کچھ وزیر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ایم ایل این کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ اس وقت بھولے بھٹکے پھر رہے ہیں. ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور وہ راہیں تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں. یہ جب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر ایک اور سب تھیم آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہ سب تھیم یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ بظاہر نظر ایسے آ رہا ہے کہ جیسے وہ خفیہ طور پہ یا صحیح طرح سامنے نہ آتے ہوئے بھی نواز شریف کی لیڈرشپ کو چیلنج کر رہا ہے. اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ان کے رویے میں بھی فرق نظر آتا ہے، ان کی باتوں میں فرق نظر آتا ہے. نواز شریف جو ہے وہ اداروں کے ساتھ جنگ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ان کے بچے بھی، مریم صاحبہ بھی اداروں کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کرتی ہے، جبکہ شہباز شریف تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ بہت صلح پسند ہیں اور وہ ہر کسی سے بنا کے چلنا چاہتے ہیں، اور ان کے بیٹا بھی اسی قسم کی باتیں کرتا ہے. ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو بچے ہیں ان میں جانشینی کی جنگ ہے. یہ بادشاہت ہے، اور اس بادشاہت میں جانشینی جو ہے وہ ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے. تو بچے تو لڑ رہے ہیں جانشینی کے لیے، لیکن جو بڑے ہیں وہ ایک گیم کھیل رہے ہیں، اور وہ گیم ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سخت باتیں کرے، وہ چڑھائی کرے، اداروں پہ چڑھائی کرے، لڑائی کرے، اور دوسرا کہے کہ نہیں 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 صلح کرو صلح کرو، میں بڑا اچھا ہوں، ہم صلح چاہتے ہیں. اور اس سے ان کے اپنے بھی ایم این اے ایم پی اے بھی تھوڑے سے ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واقعی اصل میں جنگ ہے. ایکچولی یہ بالکل نقلی اور جعلی جنگ ہے. کوئی آپ میں سے بالکل نواز شریف اور شہباز شریف میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ شہباز شریف کبھی نواز شریف کی کسی بات کو ٹالے؟ یہ جعلی جنگ ہے، فیک جنگ ہے. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے جو ان کے بہت راز آتا ہے
اس کے اوپر کہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. یہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ پچھلے 25-30 سال دیکھ لیں ان کی سیاست کو. کئی دفعہ یہ تاثر ملا کہ شہباز شریف اپنی لائن پہ چل رہے ہیں اور نواز شریف اپنی لائن پہ چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جی اگر نواز شریف صاحب ہٹ جاتے ہیں تو شہباز شریف ایک نیا چہرہ لے کے آئیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. شہباز شریف کا آنے کا مطلب ہے نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آ گیا. اگر پارٹی کی لیڈرشپ شہباز کو ملتی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف جعلی اور نقلی جنگ ہے اور یہ دکھاوے کے لیے ہے اور یہ اپنی پارٹی کو تتر ہونے سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں گے تو میں آپ کو رکھوں گا. سو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نواز شریف کے اندر شہباز شریف پناہ ہے اور وہ اس کے اندر پناہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں. اس لیے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ فیک جھگڑا ہے. اور ویسے بھی شہباز شریف نے کیا کرنا ہے؟ شہباز شریف پہ 14 قتلوں کا کیس جو ہے وہ ابھی ٹرائل ہونا ہے اس کا. وہ جو بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا ماڈل ٹاؤن میں، وہ اس کو عوام نہیں بھولے گی. اس کے بعد حدیبیہ کا جو کیس ہے اس کو بھی عوام نہیں بھولے گی اور وہ چلے گا کیس، اور اس میں شہباز شریف اکیوز ہے. اور یہ جو ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے شہباز شریف کی پرفارمنس کا کہ جناب کمال کا وہ چیف منسٹر ہے اور کمال کی پرفارمنس ہے، اس کی ایک نشانی آپ نے دیکھی ہے. صرف پچھلے چند دنوں میں دیکھ لیں، جہاں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس طریقے سے عورتیں بچوں کو جنم دے رہی ہے سڑکوں کے اوپر، جو اسپتالوں کا حال ہے. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ صرف ایک کام کے لیے ہوتے ہیں کہ ان میں سے مال بنایا جائے. اگر 200 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 20 ارب تو کہیں نہیں گیا. اگر یہ باقی جو رنگ روڈ ہے، اور کیا بات ہے کہ اسپتالوں میں 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، صاف پانی کے لیے کچھ نہیں کرتے، لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اسپتالوں میں ذلیل ہو رہے ہیں. 4 لوگ ایک بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مریض ایک بستر پہ ہے. تو یہ اگر سب کچھ ہے تو یہ کیا کس قسم کی پرفارمنس ہے؟ یہ صرف یہ بڑے بڑے پروجیکٹ دکھاوا صرف اس لیے ہے اس میں سے مال بنایا جاتا ہے. تو یہ سب ایک ہی چیز ہے. قوم کو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ ان کی پرفارمنس زیرو، ان کی اکنامک پرفارمنس زیرو. اکانومی کا جو برا حال ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. سو اس لیے اس چیز میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کسی کو کہ یہ نورا کشتی، یہ فیک لڑائی جو ہے ان دونوں کی. میں پھر وہی ایک ریپیٹ کروں گا کہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. آگے چلتے ہیں. ان کو فرد جرم عائد ہوئی. پاکستانی قوم اس فرد جرم کا عائد ہونے کو پچھلے 30 سال سے انتظار کر رہی تھی. یہ لوٹ مار جو ہے 80 کی دہائی میں شروع ہوئی اور اتنا ٹائم لگا. اربوں روپے پاکستان سے اٹھا کے یہ باہر لے گئے، اربوں روپے کی جائیدادیں باہر بنائی. 30 سال لگے. فائنلی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے. مریم صاحبہ فرماتی ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. بڑی خوبصورت بڑی اچھی ڈکٹیٹرشپ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی، اور وہ جو وزیر اعظم ہے فیڈرل گورنمنٹ میں وہ کہتا ہے میں تو وزیر اعظم ہوں ہی نہیں، وزیر اعظم تو نواز شریف ہے. صوبے میں حکومت کس کی؟ چاچا کی، شہباز شریف کی.
بلوچستان میں کس کی حکومت؟ نون لیگ کی. خیبر پختونخوا اپنا گلگت بلتستان میں کس کی حکومت؟ نون لیگ کی. آزاد کشمیر میں کس کی حکومت؟ نون لیگ کی. تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں آپ بیٹھے، ساری حکومتیں آپ کی اور آپ کو ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ جو ڈھکوسلا ہے کہ جی اقامہ، اور بھئی اقامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے اتنی جداتیں جو بنائی ہیں اس کا آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. آپ نے سپریم کورٹ کے بار بار کہنے پہ، میں جاتا رہا سپریم کورٹ، بار بار کہنے پہ کہ بھئی کوئی تو کاغذ دے دیں، کوئی تو کچھ بتا دے کہ آپ نے یہ جداتیں کیسے بنائی. کوئی کاغذ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو جب نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اور کچھ نہیں تو وہ ججمنٹ جو ہے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ لیں کہ ججز نے لکھا کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹریل نہیں سوائے وہ ایک جعلی قطری خط کے، اور کچھ بھی نہیں. اور یہ اقامہ بھی جیسے ہم بار بار کہہ چکے ہیں، یہ اقامہ کیا ہے؟ یہ اقامہ ایک ذریعہ ہے رشوت کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا آسان طریقہ ہے. آپ اقامہ وہاں لیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں. وہاں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بعد آپ نے پیسے لینے ہیں، رشوت لینی ہے. آپ لوگوں کو کہیں کہ جاؤ جا کے اس اکاؤنٹ میں دبئی میں پیسے جمع کرا دو. وہاں پیسے جمع ہو گئے، اور کیونکہ آپ نے دبئی کے ریزیڈنٹ کے طور پہ اکاؤنٹ کھولا ہے، آپ اس کو جہاں مرضی چاہیں پیسے کو ٹرانسفر کریں، ان کا تعلق پاکستان سے نظر نہیں آئے گا. اس لیے ان سب لوگوں نے کامیں کھولے ہوئے ہیں. کوئی گارڈ بنا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے وہ یہ جو احسن اقبال ہے، یہ شاید گارڈ بنا ہوا ہے. کوئی جو ہے وہ مارکیٹنگ سیلز مین بنا ہوا ہے، شاید خواجہ آصف مارکیٹنگ سیلز مین ہے. نواز شریف پہلے مارکیٹنگ مینیجر تھا، بعد میں وہ چیئرمین بنا. یہ سارا فراڈ ہے. اس سارے فراڈ کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ رشوت لو باہر، اس کو لینے کے لیے ایک جگہ بناؤ. اور پھر کیا کیا آپ ان کی منی ٹریل دیکھیں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ، دوسرے اکاؤنٹ سے تیسرے اکاؤنٹ. یہ جو 600 ارب کی جائیداد بنی ہے جس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، یہ اس طرح ہی بنی ہے کہ جناب حسن نواز صاحب طالب علم ہوتے ہیں اور 2 سال کے اندر اربوں کے کمپنیز جو ہیں ان کی آ جاتی ہیں. اور یہ جو فرد جرم عائد ہوئی ہے، یہ 16 کمپنیاں جو ہیں جس کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں سے گئی، کہاں سے پیسے آئے ہیں 16 کمپنیاں بنانے. یہ سب لوٹ مار کا پیسہ ہے، سب لوٹ مار کا پیسہ ہے. لیکن ایک بات، زرداری سے کبھی اچھی بات تو نہیں ہوتی، لیکن ایک بات اس نے اچھی کہہ دی آج. اس نے کہا ہے کہ جی یہ وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے. بھائی وی آئی پی ٹرائل تو ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ صفدر کو ریسٹ کیا تھا، اس کو بیل جانے کے لیے ہائی کورٹ اکارڈنگ ٹو نیب لا، ہائی کورٹ کے 2 ججز کے بعد جا کے اس کو بیل ہونی چاہیے. اس کی بیل ہو جاتی ہے. کبھی کوئی آتا ہے، کبھی باہر چلاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے. پھر وہ ایک ریلے ریس ہوتی تھی جب ہم کبھی ایتھلیٹکس میں ہوتے تھے، ایک آتا ہے اس کو بیٹر پیشاب بڑھا کے خود غائب ہو جاتا ہے. سو یہ ابھی نواز شریف کا سن رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے تو مریم اور یہ غائب ہو جائیں گے. کیوں نہیں ان کو اس سی ایم پہ ڈالا جاتا؟ یہ پاکستانی قوم کے مجرم ہیں. یہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے. کیوں نہیں ان کو اس سی ایم پہ ڈالا جاتا؟ کیوں نہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا؟ آپ نیب کے پرانے کیسز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے، اریسٹ پہلے ہوتا ہے. کیوں نہیں کیا اریسٹ کیا جاتا؟ اس لیے یہ کہنا کہ یہ وی آئی پی ٹرائل ہے بالکل درست ہے. یہ ہے وی آئی پی ٹرائل. تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جس طرح کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ کچھ ہمارے کئی میڈیا ہاؤسز بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے نواز شریف کی لوٹ مار کا جو سارا قصہ ہے اور جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ پٹیشن ہوئی ہے وہ ایک ہی تھی، کو برابر چیز ہے. جیسے وہ بھی
ان میں آپس میں کوئی مماثلت ہے، آپس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ملنا، کوئی ان کا چہرہ یا شناخت کوئی ایک جیسی ہے. اور میرے بھائی، ایک شخص پہ الزام یہ ہے کہ وہ اربوں روپے کی جائیداد باہر بنی ہے، جس کا کوئی وہ ابھی تک ثبوت نہیں دے سکا کہ وہ کیسے بنی. دوسرا شخص انٹرنیشنل کرکٹ کا کھلاڑی ہے، ایک وقت ساری دنیا کا بہترین آل راؤنڈر ہے، جس کی کمائی بھی ایز اے پروفیشنل کرکٹر دنیا کے شاید ٹاپ کرکٹرز میں تھی. وہ اپنی اس کمائی سے ایک فلیٹ خریدتا ہے، اس کو بھی مارگیج کرتا ہے اور اس کے لیے پورا حساب دیتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے کمائے، پیکر سیریز سے اتنے پیسے کمائے، اور یہ کرکٹر ہے، اسپورٹس مین ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا اسپورٹس مین کی ٹریننگ میں کہ وہ ہر چیز کا حساب بھی رکھے، لیکن وہ سارا حساب دے دیتا ہے، بلکہ پیکر سیریز جو بند ہو گئی ہے اس کا بھی حساب دے دیتا ہے. اس کے بعد وہ پیسہ پاکستان لاتا ہے، ایک جائیداد کا پیسہ وہ پاکستان لاتا ہے، اور پاکستان میں اپنی ساری جمع پونجی جو ہے اس کو پاکستان میں انویسٹ کر دیتا ہے. اس کی کوئی جائیداد باہر نہیں ہے. تو کوئی مقابلہ ہے، کوئی مماثلت ہے. ایک طرف اربوں روپے کی کرپشن اور دوسری طرف ایک ہی جائیداد جس کو وہ پاکستان میں جاتا ہے. اور ایک اور چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پبلک آفس ہو، یعنی کہ آپ کسی طاقتور پوزیشن میں ہو اور اس طاقتور پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے آپ اپنے آپ کو ذاتی فائدہ پہنچائیں. یہ ہے کلاسیکل ڈیفینیشن آف کرپشن، یوز آف پبلک آفس فار پرائیویٹ گین. عمران خان نے آج تک کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، بلکہ جس وقت کا یہ منی ٹریل مانگ رہے ہیں جو کہ ساری دے دی گئی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان آپس میں ٹرانزیکشن تھی وہ بھی دے دی گئی، جس طریقے سے اکاؤنٹ سے پیسے آئے وہ بھی دے دیا گیا، یعنی کہ کوئی چیز رہ نہیں گئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے کوئی پبلک پوزیشن ہولڈ نہیں کی، پرائیویٹ ٹرانزیکشنیں کی، اس کا حساب مانگا جا رہا ہے. بالکل 100 بسم اللہ، وہ حساب مانگا رہا ہے، ہم حساب دے رہے ہیں، حساب دے دیا. لیکن دوسری طرف اربوں روپے کی جائیدادیں باہر ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس قسم کی کوئی مماثلت ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی. ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر نواز شریف آتے ہیں تو ان کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے، اور تاکہ یہ ٹرائل وقت پہ کنکلوڈ ہو سکے. اور یہ جو جعلی لڑائی نظر آ رہی ہے شہباز کی اور نواز کی، اس کو سمجھا جائے کہ یہ جعلی لڑائی کے ذریعے کوئی عجیب اپنی پارٹی والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا کوئی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا بہتر بندہ ہے جو کہ نواز شریف کے علاوہ اداروں سے نہیں لڑے گا. اگر وہ ہوگا، نواز شریف پیچھے ہوگا، سب سے اداروں سے لڑائی ہوگی. اس لیے یہ 2-3 چیزیں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز میں فیصلہ آئے گا پٹیشن کا، اور کیونکہ اس پٹیشن میں کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پٹیشن ریجیکٹ ہوگی. بہت مہربانی. شکریہ. فرق کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی ایک تو متضاد باتیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کے اندر لڑائی ہے، پھر کہہ رہے ہیں دونوں ساتھ بھی ہیں، لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ یہ فرق کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اداروں کے ساتھ تصادم نواز شریف چاہتے ہیں، شہباز شریف اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ کا بنیادی ٹارگٹ کون ہے؟ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لڑائی بچوں میں ہے، کیونکہ جب بادشاہتیں ہوتی ہیں تو بادشاہتوں میں جانشینی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ہماری تو تاریخ میں بادشاہ جو ہے ایک دوسرے کو جب جانشینی آتی ہے تو کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، قتل بھی ہوا ہے یا تو جانشینی کا جھگڑا ہے.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام یا نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز اور شہباز میں کوئی فرق ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ شہباز کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے آنکھ سے آنکھ کیا اس کا ہر حکم اس نے ماننا ہے. اس لیے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑی الگ سوچ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا شفقت صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی پریس کانفرنس سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ انتشار میں نہ جائیں، وہ پریشان نہ ہوں، ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ بالکل یکجا ہے. تو یہ تو پریس کانفرنس نون لیگ کے سیکرٹری صاحب کو کرنی چاہیے. تو یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی ایک نظریاتی اختلاف ہو گیا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ اندر خانے یہ فیک ہے سارا، یہ جعلی ہے سارا. اور ان کو میسج یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ سارے لے کے ڈوبے. اچھا ایک اور میں آیا ہوں تو آپ کو اس لیے کہ حدیبیہ کا کیس آ گیا، اس لیے کہ یہ باقی کیسز آ گئے، تو اس لیے ان کو نیب میں برائیاں جو ہے وہ بھی نظر آنے. شفقت صاحب آپ کے ساتھ چیئرمین سینیٹ گئے ہوئے تھے رشیا، تو اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک تجویز آئی ہے کہ اداروں میں عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں سینئر پارلیمنٹیرینس کو یہ اعتماد بد اعتمادی جو ہے وہ کم کرنے میں کچھ کردار ادا کرنا ہوگا. کیونکہ معیشت کے حوالے سے جو آئی ایس پی آر کے بیانات آئے اور اس کے بعد جو حکومتی اراکین نے بیان دیے، آپ کو لگتا ہے کہ بد اعتمادی موجود ہے اور پارلیمنٹیرینس کو کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ اتنی بری ہے کہ جتنی کہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا وقت تھا کہ آپ کی 5 ارب آپ کی جو کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ ہے وہ گر جائے. ایک سال کے اندر 5 ارب ایکسپورٹ آپ کی گئی. ٹیکسٹائل ملنے کو 100 کے حساب سے بند ہے، اور قرضے جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پہ پہنچ گیا. تو اس لیے ہر پاکستانی تشویش ہے. ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہم اس معیشت کی جو بری بربادی ہے اور اس پہ جو ہمارا جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر جس نے اس کی رکھوالی کرنی ہے، جس نے اس کی بہتری کرنی ہے، وہ صاحب جو ہے وہ تو کیسز بھگت رہے ہیں. ان کو تو اریسٹ ہو کے جیل میں جانا چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں معیشت کو بحال کروں گا. کیسے کرے گا بحال معیشت کو؟ تو اس لیے ہمیں جو تشویش ہے اس کا اظہار کریں. یہ بتائیے گا ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ انٹرنل سیٹل جو بھی آئے گا اس کو ٹرن آؤٹ کر دیا جائے گا. تحریک انصاف کا کیا لاہے عمل ہوگا اگر یہ صورتحال بنتی ہے؟ تو دوبارہ الٹیمیٹلی آپ کو موجودہ حکمران جماعتیں جو دیگر ہیں ان کے ساتھ مل کے پھر سے تو جہاد کرنی پڑے گی. دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے. ہم آئین اور قانون میں بلیو کرتے ہیں، جو آئینی ریکوائرمنٹس ہیں ان میں ہم بلیو کرتے ہیں. بلکہ ہم نے تو یہ پبلکلی یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ الیکشن جلدی کیا جائے. کیوں ڈیمانڈ کیا؟ کیونکہ ملک میں اس وقت ویکیوم ہے. اس وقت جو ملک میں حکومت چل رہی ہے اس کی کوئی کیپیسٹی نظر نہیں آتی کہ وہ پاکستان کے مسائل جو ہے ان کو حل کر سکے. تو اس لیے ہم آئین کے ساتھ ہیں اور ہم آئینی طور پہ چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو. سر یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن ہے کہ اپنا کردار عمران خان کے حوالے سے صحیح تھا؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کے کردار کے بارے میں ہمیں تحفظات ہے. تحفظات ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں نظریاتی تحفظ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک انتظامی ادارہ ہے اور انتظامی ادارے کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پاورز نہیں ہونے چاہیے. وہ عدالت نہیں ہے، وہ ایک انتظامی ادارہ ہے. اور جو انتظامی ادارہ ہے اس کو وہ غلطی بھی کرے گا، ہر الیکشن میں پرابلم ہوگا، لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے. وہ بھی کس کس کو کنٹیمپٹ دیتے پھرو گے؟ اب پچھلی دفعہ ساری پارٹیز نے کہا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا بشمول پی ایم این ایل. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کنٹیمپٹ لگائے سب کو؟ سو ہم سمجھتے ہیں کنٹیمپٹ کی پاور ای سی پی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا صرف عمران خان نظر آیا ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دینے.
اور یہ جس طریقے سے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ دے رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز بات ہے، اس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اچھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا رویہ الیکشن کمیشن کو نہیں اپنانا چاہیے۔ جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر حضرات جو ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کسی قسم کا نواز اور شہباز میں اختلاف نہیں ہے، وہی بات آپ نے کہہ دی، اور ان کے بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو لیگ دیر ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے۔ کیا اپوزیشن جو ہے اب ان کی مدد کرنے کے لیے چل رہی ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، جس طریقے سے نواز شریف اداروں کو اٹیک کر رہا ہے، جس طرح نواز شریف سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اس اٹیک میں وہ شامل ہے۔ اس نے آج نیب کو اٹیک کیا ہے اور اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز کرے۔ سو وہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف دونوں اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جہاں تک بیلنس آف پاور جو ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، وہ دونوں اس میں بلیو نہیں کرتے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بھی بیان آج سامنے آیا، آپ کے سیاسی کازن ڈاکٹر القادری کی جماعت نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بیان دیا کہ جمہوری نظام میں جو عوام کی رائے ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کوئی بھی آئین کے تحت کسی شخص کو، نااہل شخص کو بھی پارٹی کی صدارت سے نہیں روکا جا سکتا۔ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیجیے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ شریف قادری القادری صاحب کی آپ نے بات کی، بڑی پسند آئی پی ٹی آئی کو، ویسے تو آپ لوگوں کا بہت اختلاف ہے لیکن ایک طرف وہ بھی جاتے ہیں۔ خیر، اس میں آپ نے کہا کہ رائل ٹرائل چل رہا ہے۔ سر، خان صاحب کے کیس میں اگر آپ تھوڑا اسٹڈی کریں تو سماعت مکمل ہونے کے بعد کبھی بھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں، جوڈیشل تاریخ میں دوبارہ دلائل نہیں ہوئے، دوبارہ موقع نہیں فراہم کیا گیا کہ آپ اپنے ایویڈنس دے سکے، تو وہاں بھی تو تھوڑا سا مطلب اچھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا بیان کا تعلق، میں نے اخبار میں سرسری طور پر پڑھا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی رپورٹنگ کس طرح ہوئی ہے، کچھ اخباروں میں اور طریقے سے آیا ہے، کچھ اخباروں میں اور طریقے سے آیا ہے۔ تو جب تک میں اس کی ساری، آپ کے پسندیدہ چینل سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی پسندیدہ چینل نہیں ہے، خان صاحب کی پالیسی اگر اس کو جب تک ہم غور سے نہ پڑھ لیں۔ دیکھیں، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 62 کے تحت کوالیفیکیشن ہے اور آرٹیکل 63 کے تحت ڈسکوالیفیکیشن۔ ہم آئین میں بلیو کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کوالیفیکیشن جو ہے اس کو اپناتے ہیں۔ باقی مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا۔ نے سوال آدھے میں چھوڑا، یہ ہے کہ انصاف والا معاملہ مقدمہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک عدالت ہے ملک کے اندر، دہشت گردی کا ایک مقدمہ ہے تو ان عدالتوں معاملے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ذرا سوچیں اس کے اوپر کہ کتنا مس یوز کیا ہے نواز شریف نے اپنی اتھارٹی کو۔ جو لوگ، ہم 7-8 لوگ ہیں، خان صاحب سب سے آگے، جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، میرے پہ 7 مقدمے دہشت گردی کے۔ اب آپ کے سامنے ایک دہشت گرد، تو وہ حد ہے کہ جو قانون ایک خاص مقصد کے تحت بنایا گیا تھا، اور اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے جو کرمنلز ہیں ان کو ٹرائل کیا جائے، اس قانون کو آپ ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن وارنٹ تو عدالت جاری کر رہی ہے، تو عدالت کے یہ بتائیے، اس وقت سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری ہے۔ زرداری صاحب جب سے کچھ دیر پہلے واپس کراچی روانہ ہو گئے، استعفیٰ بھی آ گیا ندیم افضل چند کا بھی، کھوسہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ندیم افضل چند صاحب کب آ رہے ہیں اور کھوسہ صاحب سے ملاقات وغیرہ چل رہی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے، ابھی جو چیزیں جب تک فائنل سٹیج پہ نہیں آتی، میں اس پہ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو نون لیگ کے ہیں یا باقی پارٹیز کے ہیں، وہ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جلسے کیسے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور لوگ جوک در جوک آئیں گے تحریک انصاف۔ یہ شریف فیملی کے کیسز کے حوالے سے آپ کو کوئی تحفظات ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بڑی ڈیٹیل میں بتایا جو مجھے تحفظات ہیں شریف فیملی کے۔